نبی نے فرمایا اسی دھرتی کے بسنے والے انسانیت میں وہ کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں، ہم جیسا ایک عام انسان کی حیثیت ہوگی کہ وہ انسان اللہ کی نگاہوں میں اتنا زیادہ قیمتی ہوگا کہ خود جنت اس انسان کی دیدار کی تمنا کرتی ہے۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تشتاق على 5 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومقصي العريان ومطعم الجيعان ومن صلى على حبيب الرحمن او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگان دین، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں اور پردہ میں بیٹھی ہوئی باذوق خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات آج کے اس اجلاس عظیم کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے ہمارے بڑے بھائی مولانا محمد سہراب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرمغز بیانات سے ہم اور آپ اپنے دامن آخرت کو سنوار رہے تھے، اور میرے اوجانی کے بزرگوں اور نوجوانوں، میں آپ حضرات کے نیک جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے حوصلوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات نے مدرسہ ریاض العلوم کے لیے اپنے جذبات کا ثبوت پیش کیا، اور اس مدرسے سے قلبی محبت کا جو جذبہ آپ نے پیش کیا ہے، یقیناً وہ اللہ کے نزدیک قابل رشک ہے، اہل زمین کے سامنے بھی قابل رشک ہے جو آپ حضرات نے اپنا دست تعاون پیش کیا ہے۔ میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں نے آنے کے بعد سے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کے اندر جو بہت زیادہ چست چالاکی اور اپنے علماء آنے والے مندوبین کے قدر و احترام میں جس طرح سے وہ پاؤں کھڑے نظر آئے ہیں، یقیناً میرے دلوں کے اندر بہت سارے خیالات امن آئے اور بہت ساری دعائیں میرے دلوں کے اندر آئیں ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو علماء کی قدروں کے اندر، ان کے احترام و استقبال کے اندر مکمل طور پر وہ جڑے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے اور ہارنے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتا ہوں اور دوسری طرف آپ حضرات کی اس کم ہمتی کو دیکھتا ہوں کہ ابھی 12 بجے ہیں، ابھی تو اب قربت کی گھڑی آئی ہے، اب تو آپ کے لیے مقبولیت کی گھڑی آئی ہے، اور آپ نے پنڈال کو خالی کر دیا اور آپ پنڈال چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دیکھیے پورا خلا سامنے میں نظر آ رہا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوجانی کے بھائیوں نے، یہاں کے جوانوں نے یہ جو جلسہ سجایا ہے کوئی دل سے نہیں سجایا، یا پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اوجانی کے اندر 12 بجے رات کے بعد جلسہ سننے کا مزاج نہیں ہے، یہی میں سمجھ رہا ہوں۔ لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام مجمع کے اندر ایک فرد بھی باقی رہے گا تو انشاءاللہ فجر کی آذان تک یہ جلسہ چلتا رہے گا اور یہ خوبصورت نظامت چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک فرد واحد بھی یہاں زندہ رہے گا اور بیٹھا رہے گا تو انشاءاللہ یہ جلسے کی کارروائی اور اس کا نظام مکمل طور پہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ سب تیار ہیں ساتھ دینے کے لیے؟ بھاگیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ میں ان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں جو لوگ چلے گئے، جو بستر کے قریب ہیں یا بستر پر بیٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر ایسے ایسے علماء فروکش ہوئے ہیں، اللہ نے ایسی ایسی ہستیوں کو آپ کی سرزمین پر پہنچایا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے یاروں کہ ایسی ایسی عظیم ہستیوں کو پانا اور ان کو دستیاب ہونا ہر ایک کے لیے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو حاصل کرنا، لوگوں کو مہینوں مہینوں
اور سالوں سال ان کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی سرزمین پر آج ایسی ایسی بزرگ ہستیاں اہل علم اور ہمارے اکابر یہاں موجود ہیں۔ اس لیے میں اجانی کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے جو یہاں پنڈال کو چھوڑ کے چلے گئے، میں ان کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، آپ لوٹ کر آ جائیے۔ یہ قربت کی گھڑی ہے، یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ ارے یہ کیا ہوا، ہم نے 3 گھنٹے اللہ کے اس پنڈال کے اندر ہم نے وقت دیا، اور جب خدا کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آئی تو ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا حاصل ہمیں ہوا؟ اے میرے اجانی کے بھائیوں، انہی 4 حفاظ کرام کے صدقے میں یہ اجانی کی سرزمین پر دستار بندی کا جلسہ منعقد ہوا۔ انہی حفاظ کے صدقے میں ابھی تو آپ نے ان دلہوں کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ جن دلہوں کو مدرسہ ریاض العلوم نے تیار کیا ہے، وہ دلہے اب آنے والے تھے، انہیں آپ کی دیدار اب ہونے والی تھی کہ آپ ان کی دیدار سے محروم ہو کر کے چلے گئے۔ میں کہوں گا آپ لوٹ جائیے۔ صبح کا بھولا شام کو آئے، اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔ آپ پھر سے لوٹ آئیے اور آج کے اس روحانی اور عرفانی پنڈال کو آپ اپنی شرکت سے آج پور کر دیجئے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی نسبت ہے آج کے اس اجلاس کی۔ یقین جانیے، حافظ قرآن کے صدقے میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اجانی کی سرزمین پر یہ دستار بندی کے جلسے کا انعقاد یقیناً یہ حفاظ کرام کا صدقہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ حفاظ کرام، یہ حافظ قرآن، یہ کون ہے؟ انہیں کن کی نسبت حاصل ہے میرے یارو، میرے دوستو؟ یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں، یہ قابل عظمت ہستیاں ہیں۔ ان اللہ، ان کی بڑے اونچے مقام و مرتبہ ہیں ان حفاظ کرام کی، کہ جن کے صدقے میں آج یہ دستار بندی کا جلسہ منعقد ہوا۔ میرے بھائیوں، نسبت بہت عظیم ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی مکھیا سے کسی کا تعلق اور نسبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان جس کی مکھیا سے نسبت ہو جائے وہ اپنے اندر بہت فخر محسوس کرتا، اور لوگ دنیا میں اس کی بھی قدر کرتے ہیں کہ جن کے تعلقات مکھیا جی سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے تعلقات ایم پی، ایم ایل اے اور وقت کے مجسٹر سے، ڈی ایم سے اگر ہو جائے تو ان کی اور بھی زیادہ قدریں بڑھ جاتی ہیں۔ اے میرے یارو، یہ نسبت اور تعلق کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کپڑے کو نسبت حاصل ہو جائے قرآن کریم کی ذات سے، اگر کوئی کپڑا جزدان ہو جائے قرآن کریم کا، تو دنیا کے تمام کپڑوں میں وہ کپڑا قابل محترم ہوتا، لائق عزت ہوتا ہے، جو قرآن کریم کا جزدان بن جاتا ہے۔ ایک کرتا ہم پہنتے، ایک کپڑا ہم پہنتے، آپ پہنتے ہیں، اگر یہی کپڑا خانہ کعبہ کا خلاف بن جائے تو اے میرے یارو، دنیا کے تمام کپڑوں میں اس کپڑے کا مقام سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کو خانہ کعبہ سے نسبت حاصل ہو گئی۔ ایک اینٹ ہے روڈ پہ پڑی ہوئی، ادھر سے ٹھوکر مارا، ادھر سے ٹھوکر مارا، ادھر سے ہٹایا، ادھر پھینکا، یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک اینٹ جو روڈ پہ پڑی ہوتی ہے، اگر وہی اینٹ کسی مسجد کی دیوار کے اندر لگی ہوئی ہو تو وہ اینٹ بھی قابل محترم ہو جاتی، اس لیے کہ اس اینٹ کو اللہ کے گھر سے نسبت حاصل ہو چکی ہے۔ یہ حافظ قرآن کو آپ معمولی مت سمجھیے میرے دوستو، انہیں اللہ کی ذات سے نسبت حاصل ہے، یہ اللہ کے کلام کا حافظ ہے۔ انہیں اللہ کے حافظ کے کلام کے صدقے میں آج اجانی کی سرزمین پر یہ دستار بندی کا جلسہ منعقد ہوا، اور آج ہم نے اس جلسے دستار بندی کو کس قدر ہم نے آج اوریانیت کے ساتھ آج ہم نے اسے خالی کر دیا۔ یہ دوستو قابل تاسف ہے۔ یہ اجانی کے بزرگوں اور نوجوانوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ان کے لیے محرومی کی چیز ہے کہ ہم نے آج کے اس روح پرور اجلاس کو، یہاں کے پنڈال کو ہم نے خالی کر دیا ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ دوبارہ لوٹ آئیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو،
میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مختصر حدیث تلاوت کی ہے. میں لمبی چوڑی بات اور گفتگو نہیں کروں گا، بہت مختصر میں آج کی یہ خوبصورت نظامت جناب مولانا تنویر صاحب انہوں نے بتلایا کہ بہت لمبی فہرست ہے. آج کے اس اسٹیج کے اوپر تقریباً 17 مقررین ہیں. بتائیے کتنا کن کو کیا وقت مل سکتا ہے. بہرحال میں طول طویل میں نہیں جا کر کے بہت اختصار کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. میرے دوستو، میں نے ایک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے اہل مومن، مرد مومن، ساری دنیا کا مسلمان رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی مرد مومن میں ایمان ہے تو اس کی آخری تمنا یہی ہے کہ میرا آخری ٹھکانہ ہو تو جنت ہو. مرنے کے بعد ہمیں کوئی ٹھکانہ ملے تو جنت ملے. ہر مرد مومن کی آخری تمنا ان کے دلوں میں، ان کے سپنوں میں اگر سجا ہوا ہوتا تو یہی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس ناچیز گنہگار کا آخری ٹھکانہ، آخری منزل جو ہو وہ جنت ہو. کون جنت کا طلبگار نہیں ہے؟ چاہے زندگی میں دین نہیں ہے، دین کے معاملے میں پورا ہے، لیکن ایک ایمان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مرد مومن کی یہی آخری تمنا آرزو دلوں میں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ملے؟ بولیے، جنت ملے. ہم اپنی دعاؤں میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں جنت، اپنے ماں باپ کے لیے مانگتے ہیں دعاؤں میں جنت، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعاؤں میں جنت ہی مانگتے ہیں. ہر ایک کے لیے ہم جنت الفردوس کی دعا مانگتے ہیں. اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو جنت کی دعا مانگتے ہیں. دنیا کا ہر شخص جنت کا طلبگار ہے. ایک مرد مومن جنت کا طلبگار ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ساری دنیا کا مسلمان جنت کا طلبگار ہے. ان کی آخری آرزو تمنا یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو ٹھکانہ ملے وہ جنت ملے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی دھرتی پر بسنے والی انسانیت میں کچھ ایسی اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے جنت دیدار کے لیے انتظار کرتی ہے. ہم جنت کی تمنا کرتے ہیں یارو. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی دھرتی کے بسنے والے انسانیت میں وہ کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں. ہم جیسا ایک عام انسان کی حیثیت ہوگی کہ وہ انسان اللہ کی نگاہوں میں اتنا زیادہ قیمتی ہوگا کہ خود جنت اس انسان کی دیدار کی تمنا کرتی ہے. ہم تو جنت کی تمنا کرتے، جنت کے ہم طلبگار ہیں، اللہ سے اپنی دعاؤں میں جنت کے ہم طالب ہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے 5 ایسے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے ایسے 5 خوش نصیب بندے ہیں، ایسے خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کے لیے خود جنت ہر روز ان کی ملاقات کی تمنا کرتی ہے، ان کے لیے مشتاق نظر رہتی ہے، ان کی دیدار کے لیے ہر روز اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعائیں مانگتی ہے جنت. اے اللہ، ہمیں تو اپنے اس بندے سے ملا دے، اس کی ملاقات کرا دے، ان کی دیدار سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. کون ہے اس دھرتی کے بسنے والے انسانیت میں وہ 5 خوش نصیب لوگ کہ جن کے لیے جنت تمنا کرتی ہے ملاقات کے لیے، ارے جن کے لیے جنت دیدار کی تمنا کرتی ہے، اور جن کے لیے خود جنت اللہ
ملاقات کے لیے. کتنا بڑا انسان ہوگا خوش نصیب، کتنا خدا کا وہ قیمتی انسان ہوگا، کتنا اس زمین کا وہ خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا بڑا وہ انسان خدا کا پیارا بندہ ہوگا کہ جن کے لیے خود جنت ان کی ملاقات کی تمنا کرتی ہو. وہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ تَالِيُ الْقُرْآنِ. کون ہے وہ شخص کہ جن کے لیے خود جنت تمنا کرتی ہے ملاقات کی، جن کے لیے جنت اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، اپنے سینوں میں آرزوئے لیے بیٹھی ہے جنت کہ کب ہمیں خدا کے اس بندے کی دیدار نصیب ہوگی. وہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تالی القرآن. وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، اسی سرزمین کا بسنے والا اللہ کا ایک بندہ ہے جو دنیا میں قرآن کریم کو پڑھا کرتا ہے. قرآن کو پڑھنے والا انسان اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا خوش نصیب ہے کہ جن کے بارے میں خود سرکار مدینہ آقا مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کی دیدار کی تمنا کرتی ہے. کون ہوگا اس سے بڑا خوش نصیب انسان؟ قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ ان کی عظمت، یہ ان کی مقام رفعت، یہ ان کی شان و عظمت، یہ ان کی شان و شوکت کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی اگر قرآن پڑھتا ہے تو جنت اس کی تمنا کرتی ہے ملاقات کی. وہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا. آج قرآن پڑھنے والے کو، آج مجھے دوستوں کہہ دینے دیجئے، آج قرآن پڑھنے والے کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے بہت گھٹیا نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھو فقراء کی جماعت ہے، یہ دیکھو 5 اور 6 ہزار کمانے والی ٹولیوں کی جماعت ہے. انہیں بہت حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، انہیں گھٹیا آج معاشرے کے اندر تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ اے میرے یارو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے یہ وہ قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے والا ہے، اور جو اللہ کا کلام پڑھنے والا ہوتا جنت اس کی انتظار کرتی ہے. کس کے بارے میں کہا؟ پردھان منتری کے بارے میں کہا، راشٹرپتی کے بارے میں کہا، مکھ منتری کے بارے میں کہا، یا کسی بڑے دنیا کے حاکم کے بارے میں کہا گیا؟ ارے نہیں، بلکہ ایک غریب کا بیٹا، ایک فقیر کا بیٹا، ایک رکشہ چلانے والے کا بیٹا، ایک مزدوری کرنے والے کا بیٹا، ایک ڈبیا چلانے والے کا بیٹا، میرے دوستو اللہ کی نگاہوں میں اس کا اتنا اونچا مقام ہوگا، اتنا ان کا مقام عالی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو جنت ہے وہ جنت اس کی انتظار کرتی ہے. حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، پرلے ہوگا، قیامت قائم ہوگی. ایک دن ساری دنیا کی انسانیت جمع ہوگی حشر کے میدان میں. اسی حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ایک ماں باپ کو بلائیں گے اور ایک جوڑا دونوں کو اللہ تعالی پہنائیں گے. اس جوڑے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اتنا قیمتی وہ جوڑا ہوگا کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے اگر اس
اس جوڑے کی قیمت کے برابر نہیں ہوگا. اتنا قیمتی وہ جوڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے ان والدین سے بتاؤ تمہیں اتنا قیمتی جوڑا دربار الہی میں جو تمہیں پیش کیا گیا, تمہیں پہنایا گیا ہے, بتاؤ تمہارے کس عمل کی بنیاد پر, کس عمل کی بنیاد پر تمہیں یہ جوڑا ملا ہے. دونوں والدین ماں باپ کہیں گے رب العالمین نماز کے صدقے میں. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں, نماز کے صدقے میں نہیں ملا. نماز کہاں تمہاری صداقت سے بھری ہے, نماز میں تو تیری ریا شامل ہے. وہ دونوں ماں باپ کہیں گے, وہ دونوں بندے کہیں گے رب العالمین روزہ کے صدقے میں یہ جوڑا نصیب ہوا. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں اے میرے بندو, یہ تمہارے روزے کے صدقے میں بھی نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارا روزہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہیں یہ قیمتی جوڑا حاصل ہو. روزہ تم نے اس لیے رکھا تمہیں لوگ یہ کہے کہ یہ روزہ دار ہے. دونوں کہیں گے بندے رب العالمین یہ زکوٰۃ کے صدقے میں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں نہیں یہ زکوٰۃ کے صدقے میں بھی نہیں ہے. ارے تو نے زکوٰۃ تو دی ہے لیکن تیرے دلوں میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے, میں زکوٰۃ دینے والا ہوں, غریبوں کو دینے والا ہوں. تو وہ دونوں بندے کہیں گے رب العالمین یہ حج کے صدقے میں ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں حج کے صدقے میں نہیں ہے. ارے تو نے حج کیا, حج میں گیا, تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے, اس لیے تو حج میں گیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہے گا. حج کے صدقے میں بھی نہیں ہے. وہ دونوں بندے پریشان ہو جائیں گے, آخر ہمیں کس صدقے میں یہ اتنا قیمتی جوڑا ملا ہے. اللہ فرمائے گا کہ دیکھو یہ نہ تیری نماز کے صدقے میں, نہ روزہ کے صدقے میں, نہ زکوٰۃ کے صدقے میں, نہ حج کے صدقے میں, بلکہ تجھے یہ جوڑا ملا ہے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے صدقے میں. تو نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا, اسے قرآن کی تعلیم سے تو نے آشنا کیا تھا کہ جس صدقے میں تجھے آج یقین کی جوڑا ملا ہے. اے میرے بھائیوں, حشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا جہاں عالم ہوگا, لوگ نفسی نفسی جہاں پکاریں گے. ایسے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو سفارش کا حق عطا فرمائے گا. وَشَفَّعَهُ فِي حَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. ایسے 10 جہنمیوں کے لیے کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, ایسے جہنمیوں کے حق میں اللہ ایک حافظ قرآن کو سفارش کا حق ملے گا. اجانے کے لوگ دیکھیں گے ارے دیکھو وہ مزدوری کرنے والے کا بیٹا کو دیکھو سفارش کا حق مل گیا. ہم گاؤں کے مکھیا تھے, گاؤں کے چودھری تھے, گاؤں کے رئیس تھے, گاؤں کے امیر تھے, گاؤں کے کبیر تھے, ہمیں یہ شرف حاصل نہیں ہوا. دیکھو یہ اجاڑی کا غریب کا بیٹا, یہ مزدوری کرنے والے کا بیٹا ہے جس کو اللہ کے دربار میں شفاعت کا حق مل گیا, جس کو دنیا میں حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا, جن کو گھٹیا نگاہیں ڈالی جاتی تھی, آج وہی غریب کا بیٹا حشر کے میدان میں شفاعت کا حق لے کر کے دوڑ رہا ہے. شفاعت کا حق اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اللہ کی طرف سے جو ملے گا وہ لے کر دوڑ رہا ہے, تلاش کیے پھر رہا ہے کہ آج میرے شفاعت کا کون مستحق بنے گا. جسے دنیا حقیر سمجھتی تھی, آج وہی حشر کے میدان میں اپنے سروں پہ تاج لیا ہوا ہوگا, ان کے ماں باپ کے سروں پر بھی تاج لیا ہوا ہوگا. میں دوستو میں بہت ہی ممنون ہوں اور بہت مشکور ہوں مدرسہ ریاض العلوم کے اساتذہ کرام کا. میں ان کا مرہون منت ہوں کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بنیاد پر یہ آج 4 حفاظ کرام اس مدرسہ ریاض العلوم کے سیان میں تیار ہوا. یقین جانو میرے اونچانی کے بھائیوں, یہ ایسے تیار نہیں ہو گئے
ایک مرغی انڈے کو 22 دن تک سیکتی ہے، تب جا کر اس سے چوزا نکلتا ہے۔ اور ایک استاذ اپنے بچوں کو ایک دن نہیں، 22 دن نہیں، ارے سالوں سال اپنے بچوں کو سیکھتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی علمی نشو و نما کرتا، انہیں تراشتا ہے، ان کو سنوارنے میں لگا رہتا، چاہے وہ ٹھنڈی کا زمانہ ہو، چاہے سردی کا زمانہ ہو، چاہے برسات کے بوند گر رہے ہو، چاہے گرمی تپ تپا رہی ہو، اس کے اندر وہ دستے سوال دراز کرتے ہیں، ڈیریا ڈیریا، اور دروازے دروازے جا کر کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلا کر کے وہ لاتے ہیں، ان بچوں کو کھلاتے ہیں اور ان کی تعلیمی نشو و نما کا یہ باعث بنتے ہیں۔ ان چہروں کی قدر کیجئے میرے یاروں، کہ یہ چہرے وہی ہیں جو آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، آپ کے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں، اسے زندگی میں چلنا سکھاتے ہیں، انہیں انگلیاں پکڑ کے لے کے چلنا سکھانا ان اساتذہ کرام کے حکام ہے، ان کی ہی قربانیاں ہیں میرے دوستو۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ مدرسہ ریاض العلوم کے چھت ڈھلائی کے لیے بہت نیک خلوص پیش کیا، میں بہت خوش ہوں اور آپ کے حوصلوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن بہت سارے آپ ہی ویسے بھائی ایسے ہوں گے جو باقی رہ گئے ہوں گے، اس لیے میں ان سے کہوں گا کہ آپ رات میں سونے سے پہلے آپ کے دلوں میں جو جذبہ ہے، جو خلوص ہے، جو حوصلہ ہے، آپ اس کو ضرور پیش کر دیجئے گا۔ اے میرے اجانی کے بھائیوں، اگر ہم نے ان مدرسہ ریاض العلوم کی قدر نہیں کی تو یقین جانیے کوئی دوسرا اس کی قدر کرنے کے لیے، اس کی تحفظ و بقا کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ہمیں کو ان کے تحفظ و بقا کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے بقا کے لیے ہم کو ہی کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ ایک موقع سے حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سہارنپور کے ایک جلسے میں یہ بیان فرمایا اور کہا کہ سہارنپور کے لوگوں، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ان مدرسوں کو چندہ دینا نہیں چاہتے ہو، تم اپنے ہاتھوں کو کھینچ رہے ہو، ان مدارس اسلامیہ کو تم اپنا تعاون نہیں دینا چاہ رہے ہو۔ یاد رکھو اے سہارنپور کے لوگوں، تم سب اپنا اپنا چندہ بند کر لو، نہیں چاہیے مدرسوں کو چندہ، تم اپنے چندوں کو رکھو اپنے پاس میں، لیکن میں کہوں گا اپنے بچوں کی زندگی کی فکر کر لو۔ تم ان علماء کو نہیں دو گے چندہ مدرسے کے لیے، یہ مدرسے چھوڑ دیں گے، یہ بزنس پکڑ لیں گے، کوئی چائے کی دکان کرنے لگیں گے، کوئی سبزی کی دکان کھولیں گے، کوئی کپڑے کی دکان کھولیں گے۔ ارے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی قرآن کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ ان کی مستقبل کا کیا ہوگا؟ ان کی آخرت کا کیا ہوگا؟ تم اپنے بچوں کے بارے میں تو ذرا سوچو، انہیں قرآن پڑھانے والا کون ہوگا؟ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنے والا کون ہوگا؟ انہیں علمی نشو و نما کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے میرے اجانی کے بزرگوں اور یہاں کی میری ماں اور بہن بیٹیوں، آپ لوگ پوری خلوص کے ساتھ اس ادارے کا آپ ساتھ دیجیے۔ یہ خانہ رسول ہے، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہاں پڑھنے والے طلبا یہ مہمانان رسول ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایک دن چولہا نہیں جلا تو خدا آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن اگر مدرسہ ریاض العلوم کا ایک دن اگر چولہا بند ہو گیا، چولہا نہیں جلا، تو پورے اجانی کے مسلمانوں سن لو، اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کی عدالت سے کھڑا ہونا پڑے گا، اور خدا کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ریاض العلوم کا چولہا بند کیوں ہوا۔ اس لیے میں آپ تمام اجانی کے مسلمانوں سے میں والیانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مدرسہ ریاض العلوم کا آپ دامِ دل میں آپ
ہمیشہ ان کا ساتھ دیجیے، یہاں کے اساتذہ کرام کے قدم سے قدم ملا کے چلیے، ان کے دوش بدوش آپ چلیے، اور جب یہ آپ کے پاس مدرسے کے لیے سوال لے کر کے جائے، آپ ان کے دامن کو بھرنے کی آپ پوری کوشش کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تالی القرآن، اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے وہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، جنت اس کے لیے انتظار کرتی ہے۔ کون قرآن پڑھتا ہے؟ مالدار رئیس اور پیسے والوں کے بچے تو نوگچھیا کے بڑے بڑے قیمتی اسکول اور کانوینٹ میں پڑھتے تھے۔ مدرسہ ریاض العلوم میں کون پڑھتا ہے؟ غریب کا بچہ جو بالکل لاچار ہے، بیچارے مزدور ہیں، غریب ہیں، ایسوں کے بچے مدرسہ ریاض العلوم اجانی میں پڑھتے ہیں، اور مالداروں کے بچے تو نہ جانے کہاں کہاں بڑے بڑے قیمتی اسکولوں میں، کانوینٹوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بچے قابل قدر ہیں، ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیے، آپ انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دنیا میں قدر والا بنا دے گا، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کر دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت انتظار کرتی ہے، الجنت تشتاق علی خمسۃ نفر، کہ جنت 5 آدمیوں کے لیے انتظار کرتی ہے، ان کی ملاقات کے لیے، ان کی دیدار کے لیے۔ سب سے پہلا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ قرآن کی تلاوت ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ اب رمضان بھی ماشاءاللہ بہت قریب آ گیا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہوتی، نہیں چاہتے ہوئے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب کسی گاؤں کے تھے، شعبان ختم ہو رہا تھا، آخر ہو گیا، رمضان شروع ہونے والا ہے۔ امام صاحب نے کہا گاؤں والوں سے مجھے چھٹی دیجیے، آپ لوگ رمضان جا کر گھر میں کریں گے بال بچوں کے ساتھ۔ گاؤں والوں نے کہا کہ بہت اچھی بات، بہت دنوں سے آپ کام کر رہے ہیں، گھر بھی نہیں گئے، آپ کو ہم لوگ چھٹی دیتے۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو گھر چلا جا رہا ہوں، لیکن سن لیجیے آپ لوگ، رمضان آ رہا ہے، 1 مہینہ روزہ رکھنا ہوگا، 1 مہینہ روزہ رکھنا ہوگا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا، کچھ کھانا پینا اس کے اندر نہیں ہے، شرعی روزہ رکھنا ہے۔ تمام طریقے امام صاحب نے بتا دیے لوگوں کو کہ 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ 30 دن روزہ رکھنا، 1-2 دن کی بات ہوتی تو سہ بھی لیتا، کسی طرح سے اٹھ بیٹھ کے کر لیتے تھے 3 روزہ، یہ 30 دن کا روزہ کون رکھے گا؟ یہ تو بھاری مشکل کام ہے، یہ تو بہت بڑا، یہ بوجھ ہم سب کے اوپر امام صاحب دے دیے۔ بہرحال سارے گاؤں کے لوگ چلے گئے، امام صاحب تیاری میں لگ گئے۔ گاؤں والوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہم لوگوں کے سر پر، 1 مہینے کا روزہ رکھنا، یہ تو برداشت نہیں ہوگا، چلو ذرا امام صاحب سے اس رمضان کا ذرا حال احوال پوچھ لیتے، وہ کب آئے، چلو معلوم کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ امام صاحب کے پاس گئے اور کہا امام صاحب آپ نے فرمایا کہ 30 دن روزہ رکھنا ہے رمضان کا، وہ تو جان لیا ہم لوگوں نے اور مان بھی لیا، لیکن وہ رمضان آئے گا کب؟ تو امام صاحب نے کہا کہ 30 شعبان کو، چاند ہوتی ہے 29 یا 30، کہا کہ کس وقت آئے گا رمضان؟ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بالکل مغرب کا ٹائم آئے گا، چاند تو مغربی کے وقت میں وہ طلوع ہوتا ہے،
کہ مغرب کے ٹائم میں چاند وہ رمضان آئے گا. کہ ٹھیک ہے امام صاحب بالکل آپ گھر چلے جائیے, آئے گا رمضان ہم لوگ روزہ رکھیں گے, دیکھ لیں گے رمضان. امام صاحب چلے گئے. اب سارے گاؤں کے لوگ انتظار میں ہیں کب رمضان آئے گا. بالکل 30 تاریخ ہے شعبان کی. سب گاؤں کے لوگ نکلے گاؤں سے باہر, کہا کہ مغرب کے ٹائم وہ رمضان آئے گا. بالکل ٹھیک اسی وقت پورے گاؤں کے لوگ انتظار میں. اور یہ بھی پوچھا تھا کدھر سے آئے گا, پورب سے کہ پچھم سے, اتر سے کہ دکھن سے, کدھر سے آئے گا رمضان. تو امام صاحب بتا دیے تھے کہ پچھم سے آئے گا. تو پچھم بالکل دیکھ رہے ہیں, آنکھ ٹھکائے ہوئے سب گاؤں کے لوگ اجانے والے, کدھر سے کب آئے گا, کب آئے گا وہ رمضان. سورج غروب ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے سورج, دیکھ رہے پچھم. دیکھا بہت دور سے اونٹ پر سوار ایک آدمی بیچارہ اسی جانب اسی گاؤں کی طرف آ رہا ہے. کہاں لگتا ہے یہی شکاری ہے, آ رہا ہے, آنے دو. قریب آیا, کہا اترو نیچے. کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اترتے ہیں, لیکن بتائیے یہ کوئی مسلمان کی بستی ہے, اجانی بستی یہی ہے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی بستی ہے. کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام رمضان ہے. کہا بس یہی مصیبت ہے. کہا اترو نیچے, اونٹ سے جلدی سے نیچے اترو. پورے گاؤں والے لاٹھی بلم اور گڑاسا لے کر گئے تھے کہ رمضان کو گاؤں میں گھسنے نہیں دینا ہے. اگر گھس گیا تو 30 روزے کی مصیبت آ جائے گی. گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے, نہ روزہ رکھنا پڑے گا. چنانچہ سارے گاؤں کے لوگ اس بیچارے رمضان پر ٹوٹ پڑے اور اس کا وہی کام تمام کر دیا. رمضان ختم ہو گیا. امام صاحب عید کر کے تشریف لائے. کہا بھائی بتائیے رمضان کیسا گزرا, ٹھیک ٹھاک رہا؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ امام صاحب ہم لوگوں نے پورے گاؤں والوں نے مل کر رمضان کا کام تو گاؤں میں گھسنے سے پہلے تمام کر دیا. گاؤں میں رمضان کو گزرے نہیں دیا. تو ہم لوگ روزہ رکھتے کاہے کے لیے؟ ہم لوگ کوئی روزہ نہیں رکھے ہیں, کوئی مصیبت ہمارے سر پر نہیں آئی ہے. کہا کیا ہوا؟ انہوں نے بتلایا ایسا ایسا معاملہ. آپ نے کہا تھا پچھم سے رمضان آئے گا, شام کے وقت میں آئے گا. تو ہم نے دیکھا کہ رمضان شام کے وقت میں پچھم طرف سے آیا اور شعبان کی 30 تاریخ کو وہ آیا. ہم لوگوں نے اس کو وہی ختم کر دیا. اب امام صاحب سر پکڑ کے بیٹھے گئے. تو میرے بھائیوں اجانے کے لوگوں, آپ لوگ ایسا کم سے کم مت کیجئے گا. رمضان آنے والا ہے, رمضان کا روزہ بھی رکھیے گا, اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت پوری پابندی اور ذوق شوق کے ساتھ کیجئے گا. اس لیے کہ قرآن کے بارے میں آپ نے سنا کہ جنت بھی انتظار کرتی ہے, اور قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن خود حشر کے میدان میں اللہ سے سفارش کرتا ہے, شفاعت کرتا ہے. اس انسان کے بارے میں جو قرآن پڑھتا ہے اللہ سے سفارش کرتا ہے, اے اللہ آپ اس انسان کی مغفرت فرما دیجیے. اور دوسرا کام شخص ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ القرآن, حافظ اللسان, زبان کی حفاظت کرنے والا. جو دنیا میں زبان کی حفاظت کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت اس کی انتظار میں لگی ہوتی ہے, اس کی دیدار کی تمنا کرتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا, میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت دوں گا. آپ نے فرمایا جو اپنے زبان کی حفاظت کا سامان مجھے دے دی, جو 2 جبروں کے درمیان ہے, اور شرمگاہ کی حفاظت کا سامان مجھے دے دی, جو 2 رانوں کے درمیان ہے, اگر ان دونوں چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کا مجھے سامان دیتا, میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا.
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معاف کیجئے گا، آج اجانی کے چائے خانے پر چائے کی دکان پہ دیکھیے مسلمانوں کی بھیڑ جمع ہوتی، صبح صبح دیکھیے ہر ایک کی زبان کسی نہ کسی کی شکایت میں لگی ہوتی، ایک دوسرے کی عیب جوئی میں، ایک دوسرے کی غیبت میں، ایک دوسرے کی چغل خوری میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے میرے یارو، صبح کے وقت میں اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے اگر دوسرے بھائی کے پاس چلے جاتے، اگر انہیں نماز کی دعوت دے دیتے، اگر انہیں مسجد کے اعمال سے جڑنے کی دعوت دے دیتے، یہ ہمارے لیے بھی آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا ذخیرہ ثابت ہو۔ لیکن آج صورتحال اسلامی معاشرے کا یہ ہے کہ آج ہم دوسرے کے لیے بدخواہ بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے چغل خور بنے ہوئے ہیں۔ کہاں سے محبت پیدا ہوگی، کہاں سے آپس میں ہمدردی پیدا ہوگی، کہاں سے اخوت و بھائی چارگی کے رسم ہمارے اندر آئیں گے؟ میرے دوستو، یہی سے ہمارے اندر سے انتشار ہوتا، افتراق ہوتا، آپس میں بود ہوتا، آپس میں مفارقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو زبان کی حفاظت کر لے گا جنت اس کی تمنا کرتی ہے دیدار کے لیے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَمُطْعِمَ الْجَيْعَانِ، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا شخص اللہ کی نگاہوں میں بہت قیمتی وہ انسان ہے، اللہ کے رسول کی نگاہوں میں وہ قیمتی انسان ہے، اللہ کی جنت کے نزدیک وہ انسان بہت قیمتی ہے۔ جنت اس انسان کے لیے انتظار کرتی ہے جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، محتاجوں کو جو کپڑا پہناتا ہے، جنت ایسے شخص کے لیے انتظار کرتی ہے۔ ارے بھوکوں کو کھانا کھلانا میرے یارو معمولی مت سمجھو، اللہ اسے جنت کے اندر دسترخوان پہ کھلائیں گے۔ جو بھوکوں کو دنیا میں کھانا کھلائے گا، اللہ فرمائیں گے حشر کے میدان میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں، یعنی میرا بندہ بھوکا تھا تم نے اس کو نہیں کھلایا۔ ارے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہمارے پڑوس میں جیتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کبھی چولہا نہیں جلتا۔